آج سورۃ الاعراف پڑھی جا رہی ہے۔ کل ہم نے سورۃ الانعام کے کچھ مضامین پہ بات کی تھی۔ سورۃ الانعام مکی صورت، یہ دو صورتیں مکی صورتوں میں طویل ترین ہیں، گو سورۃ الاعراف سورۃ الانعام سے بھی زیادہ طویل ہے۔ سورۃ الانعام جو ہے وہ اسلامی تصورات، خصوصاً توحید، رسالت، آخرت اور زندگی کا مقصد اور نبوتوں کا سلسلہ اور انبیاء اور ان کے مد مقابل جو قومیں، جو تہذیبیں، جو عقائد، جو تصورات رہیں، تو اس کو جو ہے وہ کانسیپٹس کی سطح پر سورۃ الانعام ڈیل کرتی ہے۔ سورۃ الاعراف اسی مضمون کو، توحید کے اسی مضمون کو اور رسالت کے اسی مضمون کو اور زندگی کا ایک مقصد کے لیے ہونا، جس کو ہم ایمان بالیوم الآخر کے عنوان کے تحت لاتے ہیں، اسی چیز کو تاریخی حوالے سے لے کر چلتی ہے۔ ایک تاریخ کی پوری تصویر جو ہے وہ دکھاتی ہے کہ کب سے لے کر یہ سلسلہ چلایا ہے، تو آج جو مسلمان جیسے ہی اللہ کا نام لیتا ہے، ادھر سے بھی کتے بھونکتے ہیں اس پر، ادھر سے بھی بھیڑیے اس کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نئی بات ہے، کوئی جہان کے اندر کوئی نئی بات ہے۔ یہ بلا شبہ آج کا ہمارا دیندار نوجوان جو ہے، کبھی کبھی اس کو یوں ہی لگتا ہے کہ بھائی کس جہان کے اندر آ گئے ہو، خدایا کیا ہوگا؟ بھائی یہ تمغہ ہے، یہ اعزاز ہے، یہ روز ازل سے اللہ کے اولیاء کو اس دنیا کے اندر دیا گیا ہے۔ تو بھائی یہ وہ جو ہے نا، یا مجھے نماز پڑھنے دو، خدا کے بندو روزے رکھنے دو، میں تو اللہ اللہ کرتا ہوں، تو اچھا وہ پھر نہیں کرنے دیتے، وہ پھر نہیں کرنے دیتے آپ کو اللہ اللہ۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ اللہ کرنے کا ایک قیمت ہے، ایک معنی ہے اس جہان کے اندر۔ تو نماز بھی، روزہ بھی اور قربانی بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، کچھ اور دوسرے معاملات بھی، یہ ایک بڑے پیراڈائم میں رکھ کر ہی آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید، وہ ہے شرک کے خلاف سرگرم ہونا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اور جو شیطان کا راستہ ہے اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنا اس جہان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کا وفادار ثابت ہو کر اس جہان سے جانا، جو کہ ہر انسان کا امتحان ہے۔ سورۃ الاعراف جو ہے توحید کا یہ پہلو، اللہ کی خالص عبادت بمقابلہ اولیاء الشیطان، یہ اس کا جو ہے وہ ایک پورا ہسٹوریکل اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیں سورۃ الاعراف دیتی ہے۔ اس کا آغاز کتاب کے نزول سے ہوتا ہے، ساری کہانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو وحی سے ہوتی ہے۔ اور یہاں جو ایک بات اہم کی جاتی ہے وہ، اور یہ مضمون جو ہے توحید کا، یہ مضمون سورۃ الاعراف میں بطور خاص دہرایا جاتا ہے، وہ ہے اولیاء۔ اولیاء یہ رب کے لیے، پروردگار کے لیے جو کوئی خاص الخاص الفاظ مستعمل ہوئے قرآن مجید میں، ان میں سے ایک لفظ ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا۔ اور اللہ ولی الذین آمنوا وہو الولی الحمید، اور اچھا شیاطین کو بھی اولیاء کہا گیا ہے، اور یہ جو باطل معبود ہیں ان کو بھی اولیاء کہا گیا ہے۔ بہت سارے مقامات پر اولیاء اللہ کے ما سوا ان لوگوں کو کہا گیا ہے جن کو سجدے ہوتے ہیں اور جن کی تعظیم ہوتی ہے خاص مناسک اور ریچولز کے حوالے سے، یہ درست ہے۔ سورۃ الاعراف میں البتہ یہی لفظ ایک اور پہلو سے بیان ہوتا ہے، اور آگے پھر اس کی اپلیکیشنز ہمیں جگہ جگہ سورۃ الاعراف کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرنی ہے تم نے اس چیز کی جو آسمان سے پروردگار تمہارے طرف بھیجتا ہے تمہاری ہدایت کے لیے بذریعہ انبیاء، اور اللہ اس کے ما سوا تم نے اولیاء کی اتباع نہیں کرنی۔ تو یہاں پر اولیاء کون ہیں؟ آپ دیکھیے یہاں پر جو یہ کانٹیکسٹ جو ہے
وہ اس کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں آپ اولیاء ان لوگوں کو کہیں کہ جن کے نام کی نظریں دی جاتی ہیں، نیازیں دی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جن کے در کے طواف ہوتے ہیں ایک مخصوص انداز میں، اور جن سے جا کر دعائیں التجائیں لوگ ان سے جا کر جی اولاد دے دے، بچہ دے دے، روزی دے دے، رزق دے دے وغیرہ وغیرہ. تو اس معنی کے اندر اولیاء نہیں ہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آسمان سے جو اترتا ہے پروردگار کی جانب سے اس کی پیروی کرو، اور اس کے ما سوا اولیاء کی پیروی مت کرو. یہاں پر اولیاء کون ہیں؟ اولیاء، اور یہاں تھوڑا سا اس کا لفظی معنی بھی ہم واضح کر دیں. گو اس موضوع کو ہم نے کچھ زیادہ وقت دے دیا ہے، باقی موضوع ظاہر ہے میں پھر زیادہ اختصار کرنا پڑے گا. ولی جو ہے مختصراً وہ ہوتا ہے کہ جس کے سپرد معاملات ہوں. مختصر ترین ولی وہ کہ جو کارساز ہے جس کے سپرد معاملات ہوتے ہیں. اچھا، تو جس کی طرف کو معاملات لوٹائے جاتے ہیں. تو یہ اپنے ولی دو پہلوؤں سے ہوگا. پھر ایک ولی اس معنی میں کہ وہ کائناتی معنی میں، تکوینی معنی میں ولی ہے، وہ آپ کے امور کو چلاتا ہے، وہ کارساز ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اس کے سپرد ہے معاملات، آپ کی زندگی کے مسئلہ، آپ کی موت، آپ کو اولاد ملے یا نہ ملے، آپ کو خوشی ملے یا غمی ملے، ان معاملات میں جس کو معاملات سونپے گئے ہوں. تو ایک ولی وہ ہے جو تکوینی معنی میں ہے. اچھا، ایک ولی وہ معنی اس تشریعی معنی میں ہے جس کو معاملات سونپے گئے ہوں، وہ آپ کے لیے حلال کا ٹھہرائے، حرام ٹھہرائے، وہ آپ کے لیے فرض ٹھہرائے، واجب ٹھہرائے، مباح ٹھہرائے، آپ کے لیے معاملات کو طے کرے، تو وہ بھی آپ کا ولی ہے. یہاں دوسرے معنی میں ہے، یہاں تکوینی معنی میں اولیاء نہیں آئے، بلکہ یہاں تشریعی معنی کے اندر اولیاء آئے ہیں. تو تشریعی معنی میں آپ کا ولی اللہ ہے، یا آپ کا ولی کوئی یہاں پر بیٹھی ہوئی کوئی مخلوق ہے جو آپ کے لیے زندگی کے ضابطے صادر کرتی، جو آپ کے لیے زندگی کے ضابطے صادر کرتا ہے، وہ اللہ کے ما سوا آپ کا ولی ہے. وہ پارلیمنٹ ہے، وہ کوئی ڈکٹیٹر ہے، وہ آپ کے باپ دادا ہیں جناب، وہ جی باپ دادا کے ہاں سے یہ چلتا آ رہا ہے، اولیاء ہیں وہ. تو یہ بہت وسیع معنی میں کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ما سوا جو سورس ہیں تشریع کے، لیجسلیشن کے، وہ تمام کے تمام اولیاء ہیں. تو یہ کیونکہ آگے آ رہا ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. یہ جتنے ہیں یہ شیاطین کو اللہ کے ما سوا اولیاء بناتے ہیں. اولیاء کا جو ہے وہ میں نا یہ سورۃ اعراف کے کانٹیکس میں جو بالکل ابتدا سے یہ ایک سیٹ کر دیے ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا معنی ہے شیاطین کا انسانوں کے اولیاء ہونا. تو بہرحال یہاں نبوتوں کے سلسلہ چلا کر بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ جھنجھوڑ دینے والی بات کی گئی ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کے رہیں گے ان لوگوں کو جن کی طرف رسالتیں بھیجی گئی ہیں، اور ہم پوچھ کے رہیں گے ان کو بھی جن کو ہم نے بھیجا تھا کہ بنا گیا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ ہم جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا پائیں گے. اور پھر ابلیس کا انکار کرنا اس آدم کو سجدہ کروانے کے وقت. اور وہاں پر جو خاص سورۃ الاعراف کے اندر جس چیز کا زیادہ بیان ہے وہ ہے شیطان کا قسمیں اٹھا کر آنا. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. او آدم حوا یقین کرو اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں. مطلب شیطان جو ہے، یعنی اب آپ دیکھتے ہیں شیطانی دعوتوں کے اندر اتنی آپ کو ہمدردی نظر آتی ہے. یعنی شیطان کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں ہیومن سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنا اور اس کا بدرجہ اتم استعمال کرنا انسان کو جہنم کے پاتال میں گرانے کے لیے بدرجہ اتم ہوتا ہے. تو اس نے بھی ایسے ایموشنل سین کیے شیطان نے، اور ایسے اس نے حربے استعمال کیے کہ واقعتاً آدم اور حوا کو
کچھ دیر کے لیے اس سے اپنے شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہوا کہ میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، اور یہ جو ہے نا تمہیں جو روکا جا رہا ہے یہ کسی خاص تمہارے نقصان کے لیے روکا جا رہا ہے، اور میں تمہارا فائدہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ان سے گناہ ہوا، جس کے بعد یہ دعا بھی ان کی یہاں پر ہی مذکور ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ بنیادی فرق گناہ ابلیس سے بھی ہوا، گناہ آدم سے بھی ہوا، یا تو گناہ دونوں سے نہ ہوا ہو، سبحان اللہ، دونوں سے گناہ ہوا۔ ایک کہتا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، دوسرا کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے، کافر سے بھی گناہ ہوتا ہے، دونوں کے گناہ میں فرق یہ ہے کہ گناہ اس کا راستہ ہے، اس کے لیے البتہ ایک استثناء ہے، بس یہ بھٹک گیا تھا اور یہ جتنی جلدی ہے یہ واپس آ گیا۔ یہاں پر ایک واعظ ہے شیطان کے راستوں سے بچنے کا، اور کہا کہ وہ لازماً تمہیں گمراہ کرے گا، تمہیں فتنوں کے اندر ڈالے گا۔ اچھا، یہاں جو شیطان کے فتنہ جو ہے اس کا خصوصی ذکر یہاں پر جس بات کا ہوا وہ یہ کہ اس نے دیکھو تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروائے تھے، کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ شیطان کا سب سے جو زوردار حربہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارے کپڑے اتروائے اور تمہیں بے حیائی اور فحاشی کے اندر ملوث کرے۔ آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کر لیجئے کہ اتنا بڑا بندوبست آج کے دور میں، اس کو پورا شوبز کہتے ہیں، شوبز، یہ سارے کی ساری انڈسٹری، اس سے بڑی، اس سے وسیع تر انڈسٹری شاید اس دنیا کے اندر کوئی ہو، اور یہ ساری کی ساری کس چیز پر قائم ہے؟ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ بدکاری، غلاظت، سفلا پن اور جو عزائم الامور ہیں ان سے دور کر دینے کے لیے، اور گھٹیا کیچڑ کے اندر لت پت کر دینے کی انسانیت کو بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے البتہ ایسے ایسے زبردست سوفسٹیکیٹڈ طریقے ہیں کہ آدمی کو لگتا ہے کمال ہے یار، اصل تو یہ ہے، یہ تو ان کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو شیطان کے اس حربے سے خصوصی طور پر جو ہے وہ متنبہ کیا گیا ہے۔ اچھا، زینت کو اختیار کرنا خصوصاً عبادت میں، کیونکہ مشرکین کے ہاں یہ ہو گیا تھا کہ ان کے ہاں عبادت کی بھی بات صورت ایسی ہو گئی کہ جی ننگا ہو کر طواف کرنا، یہاں تک شیطان ان کو لے آیا کہ طواف تک جو ہے وہ ننگا کرنے لگے تھے۔ تو کہا کہ دیکھو خدا جو ہے کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، سب سے بری چیز یہ ہے کہ ایک بدکاری ہو اور وہ دین کے رنگ میں ہو، یہ بھی بسا اوقات ہوتا ہے۔ یہ پیروں فقیروں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایسا شیطان ننگا ناچ نچواتا ہے، مطلب وہ جو بدکاری ہے جس میں انسان کو یہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے گناہ، وہ تو ایک اور لیول ہے۔ اور جہاں یہ جو ہے وہ دیندار ہونے کے لیے اور پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، تو وہ تو ایک اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دینداری بھی کسی وقت بنتی ہے۔ شیطان کا ایک حربہ یہ ہے کہ انسان پر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرواتا ہے۔ یہ بھی مختلف طریقے سے آج بھی بہت سارے ہمارے دین کے کام جو ہیں وہ آج معیوب ٹھہرائے جا رہے ہیں، جو کہ خالص شیطان کا حربہ ہے۔ اللہ کا حلال کیا ہوا حلال ہے اور اس کا حرام، یہ توحید کا ایک باقاعدہ مضمون ہے۔ سورۃ الانعام نے اس کو ایک خاص انداز میں اٹھایا تھا اور سورۃ الاعراف نے اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا ہے۔ یہاں انسانوں کا پھر دو گروہ ہو جانا فرمایا کہ یہ قیامت تک چلے گا۔ وہ ابلیس سے شروع ہوا یہ معاملہ، اور یہ پورے انسانی تاریخ سے گزرتا ہوا جنت اور دوزخ پر جا کر منتج ہونے والا ہے۔ یہاں دو گروہوں کا قیامت کے روز جو ہے ایک بہت لمبا منظر ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے وہ اہل جنت جب جنت میں جاتے ہیں ان کے ٹھاٹ، ان کے عیش اور ان کے لطف بس سوچنے سے تعلق رکھتا ہے یا پھر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور جو جہنمی جب دوزخ میں پہنچتے ہیں اور انبیاء کی بات کو رد کر دینا، اس کے کانسیکوینسز کوئی چھوٹے نہیں ہیں۔ ان کو اندازہ ہو جائے گا، یہ اپنی ماں کو روتے ہیں کہ جب یہ قیامت کے روز جہنم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ چل پڑتا ہے، تھوڑا سا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی
قوتوں کا اور اس کے کرشموں کا. کہتا ہے بار بار ذرا زمین اور آسمان کو دیکھو کہ کیسا عظیم پروردگار ہے, کیسا زبردست خالق ہے کہ جس نے یہ دن اور رات کی دوڑ کو جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. اور کہا کہ تمہارے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کو پکارو اور اس کا تقرب اختیار کرو. دعا کے کچھ آداب بھی یہاں پر سکھائے. ایک یہ کہ دعا عاجزی کے ساتھ کیا کرو. دعا کے اندر توجہ ہونا خدا کی طرف, عاجزی ہونا, انکساری ہونا, فقر کا, فاقے کا اظہار کرنا خدا کے سامنے, یہ دعا کا بنیادی جزو ہے. اور دوسرا کہا کہ خفیہ یہ چھپ کر کیا کرو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے کرنے کی چیز ہو, جتنا زیادہ سے زیادہ سرگوشی کے اندر جا کر اور تخلیہ میں دعا کرو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے. اور تیسرا فرمایا کہ خوف کے ساتھ دعا کیا کرو, خدا سے ڈرتے ہوئے اور طمع کے ساتھ. خوف اور طمع کے بیچ رہ کر جو خدا کو پکارا جاتا ہے وہ بہترین حالت ہے عبادت کی. اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے رسالتوں کے مختصر ذکر کا. نوح علیہ السلام کا آنا اور لمبے عرصے تک ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرانا, اور آخر یہ ایک پوری کی پوری تہذیب کا بالکل ملیہ میٹ کر دیا جانا غرق کر کے, اور نئے سرے سے نوح اور ان کے چند ساتھی عصر نو تہذیب کو زمین پر بساتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے. پھر عاد کی تہذیب آتی ہے اور ان کا بھی وہی تکبر اور اس کو بھی ملیہ میٹ. تو یہ جو ترقی اس ترقی کو اگر خدا کے تابع نہ دیا جائے تو ایسا موقع آتا ہے. اور خصوصاً عاد کے حوالے سے تو جو ذکر آتا ہے, کوئی انہوں نے مونومنٹس کھڑے کیے تھے, کوئی انہوں نے اتنی بڑی بڑی انسانی کارناموں کی حد کر دی تھی عاد نے. کہا کہ مگر خدا نے کچھ پرواہ نہیں کی, ان کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور رہے وہی چند خدا آشنا لوگ. بہت کچھ نہیں ہوگا تو نہ ہو. ایک سرے سے ایک طرح سے نئی تہذیب جو ہے پھر شروع ہوتی ہے ہود علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں سے. پھر یہ سمود کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے, اور ان کو بھی جو ہے وہ پہاڑوں کو کھود کے ان کو محلات کے اندر بدل لیتے ہیں. ابھی بھی یہ مدین کا علاقہ ہے سعودی عرب کے شمال میں, اگر کبھی آپ جائیں تو وہ دیکھتے ہیں. یہ مطلب ٹورسٹوں کے لیے بڑی دلچسپی کی جگہ ہے. پورے کے پورے پہاڑ جو ہیں وہ اندر کھدائی کر کے وہ محلات کے اندر ڈھلے ہوئے ابھی بھی آپ کو نظر آتے ہیں, جس کا وہ ذکر ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی بھی دی گئی تھی. ایک اونٹنی تھی اور اتنی بڑی تھی کہ ایک دن پورا جو ہے وہ اسی کے لیے مخصوص تھا وہ کنواں, وہ پیے گی, اور دوسرے دن جو ہے ان کی اونٹنیاں پئیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس رسالت کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا, تو ان کو بھی صفحہ مستی سے مٹا دیے گئے. آگے پھر جو دو تہذیبوں کا اور ذکر آتا ہے, ایک ہے لوط علیہ السلام کی قوم اور ایک ہے شعیب علیہ السلام کی قوم. اس کے حوالے سے ہم کچھ تھوڑا سا ایک اور اسپیکٹ جو ہے وہ بیان کرنا چاہیں گے. ان کو جو توحید کی دعوت دی جاتی ہے وہ نسبتاً باقی جو ایک پیٹرن پیچھے آ رہا ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہمیں نظر آتا ہے, اور ہمارے آج کے دور کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے. نوح علیہ السلام جی یہ بتوں کی بندگی چھوڑو, غیر اللہ کی عبادت چھوڑو. ظاہر ہے یہ مضمون تو آ رہا ہے, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, یہ مضمون تو چلا آ رہا ہے. یہاں بھی یہ مضمون بعین ہی آتا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ آپ نے اللہ کے ماں سوا جو بت معبود پکڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو. لیکن ساتھ میں لوط علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ تم یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے, یہ جو بدکاری ہے, یہ مرد کا مرد کے ساتھ جو جنسی تعلق قائم کرنا ہے, یہ گندگی ہے, یہ غلاظت ہے, یہ فطرت کے خلاف ہے,
اور خدا تمہیں اس سے منع کرتا ہے تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو مدین کا جو واقعہ آتا ہے ان کو، وہ تو توحید کا جو بنیادی مضمون ہے وہ تو ویسے کا ویسا ہے، لیکن ساتھ ان کے ہاں ڈنڈی ماری چلتی ہے کرپشن۔ وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ دینے میں اور لینے میں اور پیمانے رکھتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی بھی کرتے ہیں، دوسرے آدمی کو لوٹتے بھی ہیں۔ تو ان سے بار بار منع کیا جا رہا ہے، یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شعیب تیری نماز کا ہمارے کاروبار سے کیا تعلق ہے، ہمارا کاروبار ہمارے ساتھ، تو جا نمازیں پڑھ اپنی، یہ تک بات جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی توحید کی دعوت دینے والا ایک طبقہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایبسٹریکٹ جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی ان کا جب عقیدہ ٹھیک نہیں تو آپ ان کے اعمال کو کیوں ٹھیک کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں لوط علیہ السلام عقیدے کی بھی دعوت دے رہے ہیں، عمل کی بھی ایک بات کر رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام جو ہے عقیدے کی بھی دعوت دے رہے ہیں، وہ ہیں تو کافر۔ یہ ہمارے یہ اعتراض کہتے ہیں جناب اگر وہ ٹھیک عمل کر بھی لیں، جب ان کا عقیدہ ہی خراب ہے ان کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ آپ ان کو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یوں نہ کریں، یوں نہ کریں، یوں نہ کریں، تو وہ اگر کر بھی لیں یہ عمل تو ان کو فائدہ تھوڑی، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کبھی جو بعض اعمال جو ہیں وہ توحید ہی کا ایک حصہ کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا ہے، وہ پورا پیکج ہے، لیکن اس پیکج میں سے کسی چیز کو زیادہ وہ ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ شعیب علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ تم یہ کام جو ہے ایمان لائے بغیر بھی کر لو، ایسا نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ایک خصوصی تقاضے کے طور پر میں تمہیں اس بات کی تلقین کر رہا ہوں، اور اپنے دور کے اندر بعض عملی خرابیاں، بعض عملی برائیوں کو توحید کے باب سے ہی درست کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے، آج یہ جو گےازم جو ہے پھیلایا جا رہا ہے یہ ہماری توحیدی کے ساتھ وہ بہت بے وقوف ہے جو اس کو گناہ کے طور پر لے رہا ہے۔ یہ اس دعوت دینے والوں کا انگ بول کر کہتا ہے کہ یہ انبیاء کے بدترین دشمن ہیں، یہ رسالتوں کے بدترین دشمن ہیں، ان کو خدا، آخرت، یہ جہنم، اس کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی یہ پورا فلسفہ اور ہے، اس کی پوری اپروچ اور ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آج اور بھی بعض جو اعمال کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو ایک عمل وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ صرف اس کو ایک عمل کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک ہوتی ہے لائف سٹائل ہوتا ہے۔ جو لائف سٹائل ہے اس کا تعلق زندگی کے مقاصد سے ہوتا ہے، زندگی کی اپروچ سے ہوتا ہے، وہاں بے شک وہ ایک عمل ہوتا ہے، وہ عمل اصل میں ایک عقیدہ ہی ہوتا ہے، اور ہم اس ایک ہی عمل کو ہم اس وقت شرک بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ عمل اپنی اس اپروچ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آج کے دور میں یہ خاص طور پر ہو گیا ہے، بعض چیزیں علامتیں بن گئی ہیں، سمبلز بن گئے ہیں، مگر ان کے پیچھے عقیدے بول رہے ہیں۔ ہم بھی بعض چیزیں کریں گے، ہمارا جہاد ہے، مثلا عالمی جہاد ہے، وہ محض ایک عمل نہیں ہے، وہ ہوگا کسی دور کے اندر کہ وہ محض ایک عمل ہوگا۔ آج یہ جہاد، یہ آج ایک تہذیب ہے، یہ جہاد آج ایک عقیدہ ہے، یہ جہاد آج ایک راستہ ہے، یہ جہاد باقاعدہ ایک ملت ہے، یہ پوری ایک ملت ہے۔ اور یہ جہاں مطلب ملتیں جو ہیں بعض عملوں کی صورت میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، وہاں اس عمل کو عمل کے طور پر ہم نہیں دیکھتے۔ تو یہ خاص طور پر دو دعوت قرآن مجید کی پیش کی ہوئی، لوط علیہ السلام کی اور شعیب علیہ السلام کی، یہ ہمیں آج کے دور میں توحید کو تہذیبی اور عملی جہتیں دینے کے حوالے سے بہت سارے راستے جو ہیں وہ دیتی ہیں۔ اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ، ایک تھوڑا سا خلاصہ ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پرانا موڈ آتا ہے، یہ ویسے آپ قرآن مجید کی دوسری صورتوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ یہ انبیاء کا آنا اور منکرین کا ختم ہو جانا اور تہس نہس ہو جانا، یہ آپ دیکھتے ہیں بہت کنسسٹنٹ انداز میں قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بھی۔ نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً مدین پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک اور پیٹرن کے ساتھ آتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سورۃ قصص کے اندر ابن کثیر صاف کہہ دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو بھی کہتے ہیں، دو پیریڈز میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ
جو ہے وہ دو دو ہاتھ کرنا، وہاں تک پیٹرن ہمیں وہی نظر آتا ہے۔ فرعون کے وہ آ کر دعوت دی، اس نے نہیں قبول کی تو اس کو جو ہے وہ غرق کر دیا گیا اور صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا اور معاملہ جو ہے وہ خلاص کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہاں پر ختم تو نہیں ہو جاتا، موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں جاتے ہیں، فلسطین میں سارے کیا موحدین تو نہیں ہیں، منکرین ہی ہیں، وہ مختلف قومیں ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ پھر ان منکرین کے ساتھ جہاد کا ہوتا ہے، تو یہ اس سے پہلے جہاد نہیں ہے، خدائی عذاب ہی آتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ایک نیا پیٹرن انسانی تہذیبی عمل کے اندر رسالتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے لے کر منکرین کو اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے صاف کیا جائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک یہ ایک نیا پیٹرن ہے، اور یہ وہ مقام ہے جو ان لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ دعوت فکر دیتا ہے، جو وہ انہی پیٹرنز پر سارے معاملات کو نبیڑنا چاہتے ہیں، وہ قانون اتمام حجت وہ وغیرہ وغیرہ، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا مسلمانوں نے جو ہے وہ پیش قدمی کی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کر دی، پھر مسلمان پیچھے آئے، پھر آگے آئے، یہ ایک سلسلہ بنی اسرائیل کا ارد گرد کی باطل قوموں کے ساتھ چلتا ہی رہا، نہ کوئی ایک قوم جو ہے مکمل طور پر صفحہ ایسی سے مٹائی گئی، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ کوئی خدائی آسمانی آفت نے آ کر ہی یہ فیصلے کیے ہوں، بلکہ یہ زور بازو مومن کا زور بازو باقاعدہ طور پر اس کہانی کے اندر شریک ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ یہ اس کے اندر زور آتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی خاصا طویل ہے، یہاں سورۃ الاعراف کے حوالے سے ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، وہ بعض لوگ جو ہے وہ انہوں نے قرآن مجید پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض مستشرقین نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ایک گڈ جیسچر ہی چلتا آیا ہے، جو پہلے جو قرآن مجید کے اندر ظاہر ہے بنی اسرائیل کے لیے بہت اچھے کلمات قرآن مجید کے اندر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا اسلوب موسیٰ اور موسیٰ کی قوم فرعون کے مقابلے پر قرآن پڑھنے والی کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ موسیٰ اور اس کی قوم ہی کے ساتھ ہوتی ہیں نا۔ تو کہتے ہیں یہ سلسلہ جو ہے وہ چلایا، تو البتہ مدینہ میں آ کر جب ان کی بنی نہیں تو اس وقت سے لے کر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک ہاسٹیلٹی آ گئی یہودیوں کے خلاف، اور اس وقت سے لے کر پھر سورۃ البقرہ اور پھر جناب سورۃ المائدہ کے اندر بھی بہت جو ہے نا پھر وہ بری سنائی گئی، تو ان کے بہت جو چارج شیٹ لگائی گئی اور ان کی اتنی زیادہ پھر برائیاں کی گئیں، تو یہ اس وقت سے ہوا جب لڑائی ہو گئی، ورنہ یہ ہے استغفر اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو یہی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو اپنے ساتھ میں لایا جائے، جب کامیاب نہیں ہو تو پھر ان کی برائیاں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بہت اہم ہے، سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی سلسلہ چل رہا ہے جب تک کہ موسیٰ کا مقابلہ فرعون کے ساتھ ہے، تو یہ سارے کا سارا سیاق جو ہے وہ ہمدردی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہی مومن ہیں، یہی حق پر ہیں، انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ البتہ جب یہ فلسطین میں آ جاتے ہیں، کیونکہ سورۃ الاعراف میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے ایک دو نہیں باقی تو ایک رکوع کے اندر وہ سٹوری ختم ہوئی ہے پچھلی قوموں کی۔ یہ موسیٰ اور فرعون کا قصہ اور بعد فرعون کو ہلاک کر دینے کے بعد یہ کوئی 8-10 رکوع جو ہے تقریباً بن جاتے ہیں، 8-10 رکوع کے اندر بہت بڑا اکاؤنٹ ہے سورۃ الاعراف کے اندر۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ ان کا بچھڑے کو پوجنا، موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ جانا اور ان کے پیچھے سے بچھڑے کو پوجنا، یہ باقاعدہ طور پر یہاں مذکور ہے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام واپس آنے کے بعد پھر جو ہے وہ 70 آدمیوں کو لے کر جاتے ہیں، تو اس دوران میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرورت کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، تو ان کو پھر ایک صاعقہ آ کر پکڑ لیتا ہے، اور تب موسیٰ علیہ السلام مناجاتیں دعائیں التجائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے تو ان کو واپس لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کا سبت کی ناقدری کرنا
اور ان میں جو ہے ایک پوری کی پوری بستی کو بندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا دینا، یہ باقاعدہ طور پر ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ واقعات جو ہیں جا بجا ان کی برائیاں، اور یہی واقعات ہیں جو بعد کی سورۃ البقرہ کے اندر اور کچھ اور مدنی صورتوں کے اندر بھی ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے ہاں جو برائیاں تھیں وہ بھی قرآن نے بیان کی ہیں، اور ان کی جو اچھائیاں رہی ہیں اور ان کا جو ایک اچھا رول رہا ہے فرعون کے مقابلے پر یا باقی سرکشوں کے مقابلے پر۔ سورۃ البقرہ کے اندر آپ وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ جو طالوت کا جہاد کرنا جو ہے وہ کس خوبصورتی کے ساتھ سراہا جاتا ہے، تو اس میں کہاں ہے ہاسٹیلٹی؟ تو ان کے جو یہ اپنے وقت کے بہرحال اہل ایمان تھے، اس میں کچھ بھی شک نہیں ہے۔ تو ان کی جو خوبیاں ہیں وہ خوبیوں کے طور پر بیان کی جاتی ہیں، ان کی جو خامیاں ہیں وہ خامیوں کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ چند ایک موضوعات تھے سورۃ الاعراف کے جو ہم نے شیئر کیے، بہت سارے رہتے ہیں ظاہر ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اتنے ہی ڈسکس کر سکتے ہیں۔